بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام اور نماز پڑھنے میں اولیت کا بیان۔ ایک انصاری شخص ابو حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، احمد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیر کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور منگل کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔ اب تدبیق کرتے ہوئے اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اور بعض نے کہا سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لائے، جبکہ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، کیونکہ وہ 8 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ اب ایک لطف والی حدیث اور روایت ہے۔ حضرت ہبہ ارنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، اور میں نے کبھی بھی آپ رضی اللہ عنہ کو اس سے زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کے دانت نظر آنے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اپنے والد ابو طالب کا قول یاد آ گیا تھا۔ ایک دن وہ ہمارے پاس آئے جبکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ہم وادی نخلا میں نماز ادا کر رہے تھے۔ بس انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کبھی بھی تجربے میں میری عمر سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ بس حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کی اس بات پر ہنس دیے، پھر فرمایا اے اللہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے اس امت کے کسی اور فرد نے تیری عبادت کی ہو سوائے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ 3 مرتبہ دہرایا، پھر فرمایا تحقیق میں نے عامت الناس کے نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے نماز ادا کی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ یاد رکھیں کہ نماز کے احکام تو مکی دور میں معراج النبی کی رات کو ہی نازل ہو گئے تھے، ہاں اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن مدینہ المنورہ میں عامت الناس میں ہوا۔ تو 7 سال پہلے حضرت علی آلریڈی کرم اللہ وجہ الکریم مکہ شریف کے دور میں نماز ادا کر رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل کی اس حدیث سے یہ کنفرم ہوتا ہے۔ آخری حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے حوض کوثر پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے اسلام لانے میں سب سے اول حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ آج مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت مبارک 13 رجب ہے، یہ ساری حدیثیں شان علی رضی اللہ عنہ میں بیان ہوئی ہیں۔ دعا ہے کہ آج جشن مولد کعبہ ہے اور پوری امت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ممنون بھی ہے، اور ان کی خدمت میں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے، اور انہوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کی جو خیرات ہے وہ امت کو عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم کی خیرات، ان کے جذبے، ان کے حوصلے، جو انہوں نے اسلام کے لیے خدمت سر انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے طفیل امت کو پھر سے عروج و
ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔